الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الهاديين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. حضرات گرامی، قرآن کریم اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قانون ہے. پوری دنیا انسانیت پابند ہے کہ قرآن کریم کی پیروی کرے، اس کے پیغام کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. قرآن کریم نام ہے الفاظ و معانی کے مجموعے کا. قرآن کے الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے معانی ہیں. الفاظ بھی اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں اور اس کے حقیقی معانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، جو محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے، اور مطالبہ ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. یہاں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا. تلاوت کا خوبصورت لفظ عام طور پہ قرآن پڑھنے پہ بولا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کیجیے. قرآن کی تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن کے کچھ حصے کو پڑھیے. یہ پڑھنا قرآن کی تلاوت. قرآن کی تلاوت کا بھی ہمیں حکم ہے، یعنی الفاظ قرآن کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کا ہمیں حکم ہے. کہ وہ لوگ تلاوت کرتے ہیں رات کے کچھ حصوں میں اور دن کے کچھ حصوں میں، یہ اللہ کے بندوں کی صفات ہیں. تو قرآن کی تلاوت مستقل عبادت ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں مختلف سورتوں کی فضیلت آئی ہے کہ فلاں سورہ پڑھنے کی یہ فضیلت ہے. جیسے کہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کو سورہ شافیہ بھی اس کا نام ہے، شفا دینے والی سورت. تو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ الناس تک گنجائش کے مطابق تلاوت کرنا مطلوب ہے اور عبادت ہے. مزید برآں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کے ایک حرف کو پڑھا اسے 10 نیکی ملے گی. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم 3 حروف. الف مستقل، لام دوسرا لفظ، میم تیسرا لفظ. تو الف لام میم پڑھنے پہ کم سے کم 30 نیکیاں پڑھنے والے کو ملتی ہیں. اس حساب سے اگر ہم حساب کریں، اگر ہمارا جو ہے ذہن تجارتی ذہن ہے، ہم نفع نقصان کو پہچانتے ہیں، اسے شمار کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے دیکھیے کہ الف لام میم صرف اس کی تلاوت پر 30 نیکیاں مل رہی ہیں. تو پورے قرآن کی تلاوت پہ کس قدر نیکیاں ہوں گی. اور جیسے جیسے دل کا اخلاص بڑھتا جائے ویسے ویسے نیکیوں کے وزن میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 700 سے زیادہ. مزید فرمایا اللہ نے واللہ یضاعف من یشاء،
اور اللہ جسے چاہے گناہ در گناہ اس سے زیادہ دے۔ تو اللہ کے ہاں کوئی تعداد متعین نہیں ہے، اخلاص کی بنیاد پہ نیکی کا ثواب بڑھتا جاتا ہے، تو کم سے کم 10 نیکیاں۔ یہ قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں خود قرآن بتاتا ہے، سکھلاتا ہے کہ تلاوت کیسے کریں۔ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ ترتیل کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی ایک لفظ کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیے۔ قرآن کے ایک لفظ کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیے، یہ ہے ترتیل۔ ضاد، ذال، زا، ضا، اب دیکھیے 4 حرف میں چاروں کا مخرج الگ الگ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی اس میں چاروں کو پڑھ لیں، معنی بدل جاتا ہے۔ اس کو مشہور روحانی پیشوا مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال کے طور پر فرماتے تھے کہ انگریزی کا لفظ ہے ٹو، اب اگر اس کو کوئی ٹو پڑھے، گنجائش ہے ٹو پڑھنے تو انگریزی دان اس پہ ہنس پڑے گا۔ تو اسی طرح قرآن جب آپ پڑھیں تو جس طرح نازل ہوا، جس طرح رسول اللہ نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، اور وہی نقل ہوتے ہوئے آج شریف اور سدیس اور ہندوستان کے قراء قاری پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھیے قرآن کو۔ الحمدو پڑھیے، الحمدو مت پڑھیے۔ تو قرآن کو صحیح پڑھنا یہ مستقل مطلوب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث الدہلوی لکھتے ہیں قرآن اللہ کی طرف سے انسان کے نام چٹھی ہے، خط ہے۔ اب کوئی لیٹر آ جائے ہمارے نام ڈی ایم صاحب کا، تو ہم اس خط کو ہم سے کہا جائے کہ اس مسجد میں پڑھ کے سنا دیں، تو اگر وہ انگریزی میں ہے تو ایک حرف کو صاف صاف پڑھیں گے نا، اور اگر اس کو اس طرح پڑھیں گے کوئی سمجھ نہ پائے، یہ جرم ہوگا، یہ جرم ہوگا کہ ڈی ایم کے خط کا گویا ایک طرح میں مذاق اڑایا گیا، صحیح نہیں پڑھا گیا۔ تو ذرا سوچئے، اللہ کا کلام، آپ کے نام، آپ اس کو پڑھیں تو جب تک بہتر اور صحیح طریقے سے نہ پڑھیں، اگر آپ غلط پڑھیں گے تو آپ مجرم ہوں گے۔ اس لیے قرآن کو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مکتب میں عام طور پہ جو قرآن اساتذہ پڑھاتے ہیں عام طور پہ، تو وہ بیچارے ان کی خود اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، کہیں سے آگے ان کی زبان صحیح نہیں، وہ بچوں کو قرآن پڑھا دیتے اور وہی پڑھا ہوا قرآن ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی وہی اسی انداز سے پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ قرآن کی تعلیم کا انتظام آپ بہتر طریقے پہ کیجیے، قاری کے ذریعے پڑھیے، اچھے حافظ کے ذریعے پڑھیے۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں۔ اب قرآن آپ تنہا خود پڑھ رہے ہوں، خوبصورت انداز میں پڑھیں، اچھے اسلوب میں پڑھیں، انتہائی سنجیدہ آواز میں پڑھیں۔ آواز اگر آپ کی خوبصورت ہو تو نور علی نور، سونے پہ سہاگا، لیکن قرآن صحیح پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ہمارا نے قرآن بچپن میں صحیح نہیں پڑھا ہے تو اب سے وقت ہے ہم کسی حافظ سے، کسی قاری سے رابطہ کر کے قرآن اس سے پڑھ لیں، تاکہ اللہ کی کتاب، اللہ کا قانون ہم صحیح اس کی تلاوت کر سکیں۔ یہ تو عام زندگی میں مطلوب ہے۔ اس وقت جو میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ رمضان سے متعلق، کہ رمضان میں پوری امت کا قرآن سے شغف، تعلق بڑھ جاتا ہے۔ قابل مبارکباد، سب لوگ تلاوت کرنے لگتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن قرآن رمضان میں جو سب سے اہم پڑھا جاتا ہے وہ تراویح۔ تراویح میں عام طور پہ پورا ایک مرتبہ ہم قرآن سنتے ہیں اور حافظ سناتا ہے۔
یہ ایک اہم موقع ہے کہ جس قاری کا، جس امام کا ہم انتخاب کر رہے ہیں کہ وہ قرآن ہم کو رمضان میں سنائے گا، اس قاری کے سلسلے میں ہمیں انتخاب بہتر طریقے سے کرنا چاہیے۔ وہ قاری بھی اس کا پابند ہے کہ قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھے، صاف صاف پڑھے، ایک ایک حرف واضح ہو، ایسا نہ ہو کہ حروف کٹ جائیں، ایسا نہ ہو کہ پتہ ہی نہیں چلے کیا پڑھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ صرف یعلمون تعلمون کی آواز آئے۔ یہ سب غلط ہے، قرآن کے ساتھ زیادتی ہے، یہ عبادت کو دوسری شکل دے دینا ہے۔ اس لیے ایسے حافظ کا انتخاب کریں جو پورے رمضان میں قرآن سنائے، بہتر طریقے پہ سنائے، ایک ایک لفظ واضح ہو، ترتیل کے ساتھ پڑھے، اچھا قرآن پڑھے، بہترین قرآن پڑھے، اور اتنا رواں نہ پڑھے کہ حروف کٹ جائیں اور جو ہے آیات معلوم نہ ہو۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہے مسجد کے مصلیوں کی، مسجد کے متولی کی، مسجد کے نگراں کی، کہ ایسے حافظ کا انتخاب کریں جو قرآن بہتر طریقے پہ سنائے اور بہتر طریقے پہ پڑھے۔ خود حافظ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہتر سے بہتر قرآن پڑھے اور سنائے، دور کرے، لوگوں کے حافظوں کے بیچ میں بیٹھ کے اصل بار بار پڑھے تاکہ غلطیاں نہ نکلیں اور صاف واضح قرآن سنیں اور سنائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک تک ہمیں اللہ پہنچائے اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے اور صحیح طور پہ سننے اور تراویح میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔